کسی بچے کی فیس رہتی ہے، ماں بلکتی پھرتی ہے، باپ کا کاروبار نہیں ہے، تیرے بچے روزانہ 1500 روپے کا پیزا اڑاتے ہیں، چھوڑ پیزے کو، بندے کے کام آ، کائنات کا اعلیٰ انسان بن۔ اپنے پیٹ کے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کسی دوسرے کے پیٹ کے لیے جی، کسی غریب کے کام آ، دروازے پہ بیٹھی کسی کی بیٹی کو دروازے سے اٹھانے کا سبب ذریعہ بن، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ۔ اپنی بیٹی کے لہنگے پہ 8 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، 2 لاکھ کے اندر غریب کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ چھوڑ لہنگے کو، خوشیاں بانٹ۔ تو نے ضرور مٹن بنا کے لوگوں سے کیا لے لے گا؟ 25 قسم کے کھانے، مٹن، بیف، پھر پلاؤ، پھر مختلف قسم کی ڈشیں، پھر قیمہ، پھر لمبے توتوں والے لیے ہوئے وہ پیزے، برگر، یہ 25-26 لاکھ کا کھانا ہے۔ یہ کھا کر کے 25-26 لاکھ کا کھانا لوگ آپ کو جنت الفردوس کی بشارت دے گئے؟ کیا کہیں حدیث میں آیا ہے کہ 25-26 لاکھ کا کھانا 150-200 بندے کو کھلانے سے جنت الفردوس مل جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير وقال جل وعلا ما آتاکم الرسول فخذوه وما، وہ اللہ دے بندے کو سپیکر ہور چل رہا سی نال، وہ بند کرتا، بس ٹھیک ہے، بند کر دیتا۔ جیڑا انہوں نے بند کیتا وہ بند رہن دو، ہن تسی کی کرن لگے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، وقال خیر الناس من ينفع الناس۔ جدو انہوں نے اوپرلا سپیکر بند کیتا آواز ٹھیک ہوگی، انہیں چھیڑی آواز ہو۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بہت بہت درود و سلام سید الکونین، امام الہدیٰ، سید السبل، سید الرسول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل صد تکریم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو پیغام، جو حکم، احکام، دین، روایت اور درایت لے کے تشریف لائے، وہ انسان کی اکیلی اخروی زندگی سنوارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ دین، وہ اسلام، وہ پیغام انسانوں کی جو دنیاوی زندگی ہے، جہاں ہم جیتے، زندہ رہتے، زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے لیے بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پیغام دیا تھا وہ یہ تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، میں جس پیغام کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، جس پیغام کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، تم اس پیغام کو جب قبول کرو گے، اس دعوت پہ جب تم لبیک کہو گے، تملک العرب والعجم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دعوت کی بنیاد پہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ کہیں یہ نہیں تھا کہ تم نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، صرف آخرت بنے گی، بلکہ یہ دین زندگی سنوارنے اور نکھارنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک دعا جو ہم طواف کے دوران پڑھتے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اس کو کثرت سے دہرایا جاتا ہے،
اور عمومی طور پہ ہر چھوٹا بڑا اس دعا سے واقف ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایکو کٹ کرو، ایکو کٹ کرو تھوڑی جی۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، بچا کے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی وَأَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي۔ یہ 3 جملے جو آفاقی جملے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دعا بھی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، چونکہ اس کے اندر تینوں چیزیں ہیں۔ اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو اچھا کر دے، چونکہ اس دنیا میں میری زندگی گزارنا تو نے ٹھہرایا ہے، میں نے یہاں لوگوں سے ملنا بھی ہے، میں نے الیک سلیک بھی رکھنی ہے، میں نے کسی کہاں جانا ہے، کسی نے میرے ہاں آنا ہے، بچے بچیوں والا ہوں، میں نے رشتے بھی کرنے، پیٹ تو نے لگایا ہے، لکھانا بھی میں نے کھانا ہے، اصلح لی دنیا، تو میری اس دنیا کو درست کر، اصلاح کر، اسے خیر والا بنا، التی فیہا معاشی، چونکہ میری معیشت کا انحصار اس دنیا پہ ہے، اور اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، میرے دین کی درستی فرما، چونکہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ میری آخرت کی اصلاح فرما، چونکہ میں نے مرنے کے بعد وہاں جا کے رہنا ہے، تو میری یہ تینوں چیزیں درست کر دے، دنیا بھی، دین بھی، آخرت بھی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ انسان کی نماز اچھی ہو لیکن وہ سیدھے منہ کسی کو بلانے کے لیے تیار نہ ہو، اسے اپنی نماز کا بخار چڑھا رہتا ہو، وہ بہت بڑا خطیب، لبیب اور قاری ہو لیکن کسی بندے کو بندہ نہ سمجھتا ہو، اس کی خطابت، لبابت، قرات، ادب اور بلاغت تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیم پہ پورا نہیں اترتا۔ بعض لوگ دوستوں یاروں کی محفل میں بڑے خوش کلامی اور خوش فہمی اور خوش طرز تکلم اور خوش لباسی اور خوش اندازی سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں اپنی وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کا فلسفہ آگے سے یہ ہوتا ہے کہ بیویوں کو سر پہ نہیں چڑھاتے، ان کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے سامنے آنکھیں کھولی، ہم نے ان کو ایسے ہی پایا کہ جب گھروں کے اندر داخل ہوتے تھے تو یوں داخل ہوتے تھے جیسے کوئی جلاد آ گیا، اور ماں باپ کا نام لے کے ڈراتی تھی، میں تیرے ابے کو بتاؤں گی، یعنی ابا نہیں تھانے دار آ رہا ہے۔ گویا کہ ایک پہلو زندگی کا بعض دفعہ ہمارا اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرے پہلو میں نقص آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر پہلو کامل اکمل ترین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر پہلوؤں کو اچھا کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیمات دی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کام بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا آدمی ہے، اگر اللہ اسے توفیق دے وہ فجر سے پہلے اٹھ کے نفل پڑھا کرے۔ ایک شخص کے بارے بتلایا گیا، اے اللہ کے رسول 2 رکعتوں میں کتنی لمبی صورتیں پڑھ جاتا ہے۔ فرمایا بہت اچھا آدمی ہے، اگر بیوی کے ساتھ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک شخص کے بارے بتلایا گیا، گھر والوں سے بھی اچھا ہے، نماز روزہ بھی اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی کے جس پہلو میں کوئی کمی نظر آتی تھی اس پہلو کو ڈسکس کیا کہ تاکہ وہ اس پہلو کے اندر بھی بہتری لے آئے، اچھائی لے آئے، خوبی لے آئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خطابت کے ایک پہلو میں کئی سالوں سے ماں کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور ماں کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ باپ اس کے سامنے ناٹا نظر آتا ہے کہ ساری عزت، عظمت، توقیر، احترام، شان، رفعت صرف اور صرف ماں کے لیے ہے، باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں جو لوگوں کو یہ تاثر دے کہ صرف ماں ہی حیثیت رکھتی ہے، باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔
تمام تر پہلوؤں کو ڈسکس کرنا، زندگی کے تمام تر معاملات کو اور تمام تر معاملات کو بیان کرنا، اصلاح کرنا، ہر ایک چیز کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا۔ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز لمبی پڑھ رہے ہیں، جب نماز ایک حد سے بڑھی تو لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے اندر جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھول جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بزرگ بھی کھڑا ہے، ان کے پیچھے کوئی بچہ بھی کھڑا ہے، ان کے پیچھے خواتین بھی آئی ہیں جنہوں نے جا کے گھر کے کام کرنے۔ بلکہ یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں شخص نماز پڑھا رہا تھا تو ایک شخص نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ کہ اس نے پہلی رکعت کی نیت باندھی، لیکن جب نماز ایک حد سے بڑھی اس نے نماز توڑی، اور نماز توڑ کے سلام پھیر کے اس نے اپنی پڑھی اور چلا گیا۔ اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگائی گئی کہ اللہ کے رسول اس نے یہ کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی اس کی جس نے ایک حد سے زیادہ نماز لمبی کر دی۔ اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہا تھا، تو چرتی بکریوں کو اللہ کے سہارے آسرے چھوڑ کر کے میں اس کے پیچھے آیا، یہ رکوع میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ میری بکریاں کہیں ارد گرد نہ چلی جائیں، تو میں نے پھر سلام پھیرا اور نماز اپنی پڑھی اور میں چلا گیا۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیندار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے نام پہ لوگوں کے حقوق کا استحصال کرنے والے کی اصلاح فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم ڈسکس کرتے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اکمل ترین نمونہ ہے۔ ہر زاویے سے تمام تر معاملات اور معمولات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرب المثل ہے۔ آپ کو اگر باپ کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ جیسا باپ کوئی نہیں، آپ کو اگر دوست کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ جیسا دوست کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقابلے میں کائنات کا کوئی ایسا شخص ہمیں نہیں ملے گا جو رحمت کائنات جیسا شکر گزار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر دیکھیں، آپ جیسا لیڈر کوئی نہیں، بطور قائد دیکھیں، قائد کوئی نہیں، بطور حکمران دیکھیں، آپ جیسا حکمران کوئی نہیں، بطور سالار دیکھیں، مجاہد دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر اور مجاہد کوئی نہیں۔ تمام تر پہلو کامل اکمل ترین نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام اور شان ملے تو پھر تمہارے لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے لوگوں سے کوئی مقام لینا ہے، اگر تم نے گلی محلے کے علاقے کے لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو ٹیلی ویژن پہ تمہارا کوئی نام آئے، دنیا تجھے سیاستدان کہے، تو نے کوئی کرکٹ کے چھکے چوکے مار کے کسی گینز بک کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے، کوئی تو نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے، تو پھر تیرے لیے میرا محمد نمونہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا محمد تیرے لیے نمونہ تب ہے اگر تو اللہ سے کچھ چاہتا ہے تو، اور جن کی مرادیں اور امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں ان کی مرادیں اور امیدیں کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ کائنات کا افضل ترین انسان کون ہے۔ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کائنات کا افضل ترین عمل کون سا ہے۔ دو سوال تھے تو دونوں سوالوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں کہ کائنات کا سب سے افضل عمل کون سا ہے اور کائنات کا سب سے افضل انسان کون سا ہے۔ یہاں ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، ڈسکس کریں تو ہمیں مختلف قسم کے لوگ افضل نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی دکان بڑی چلتی ہے، اس کا کاروبار بڑا چلتا ہے، یہ بہت بڑا آدمی، تھانے کچہری کے اندر اس کا بڑا تعلق ہے، سیاستدانوں سے اس کی الیک سلیک ہے، یہ بڑا آپ نے کام کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کی افضلیت کے معیار بنا رکھیں۔
ہم نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق کاموں کی افضلیت کے معیار بنا رکھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، کاش ہمیں اس بات پہ عمل نصیب ہو جائے تاکہ ہم بھی دنیا کے افضل ترین انسان بن جائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سوالوں کا جو ایک جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کے اندر یہ کہیں نہیں تھا کہ چلا کاٹو، 40 دن گھر سے باہر چلے جاؤ، بیوی سے سیدھے منہ سے بات نہ کرو، ہمسائے کو مسکرا کے نہ ملو، اپنے ملازم کو عزت نہ دو، ساری رات کھڑے ہو کے تہجد اور نفل پڑھو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے ناراض یار کو مناؤ، ناچو، ڈانس کرو، دھمال ڈالو، اس طرح کے کسی قسم کے تکلفات اس جواب کے اندر نہیں تھے۔ فرمایا میرے صحابی میرے قریب آ، میں تجھے دونوں سوالوں کا جواب دوں، کائنات کا افضل ترین انسان اور کائنات کا افضل ترین عمل تجھے بتلاؤں۔ میں نے تمہید کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے وہ زندگی کی ہر رخ کو سنوارتے تھے، اور زندگی کی ہر رخ کو سنوارنا یہ دین ہے۔ خاندان کے اندر بعض بندے بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہمارا بھائی بہت اچھا تھا، پھر وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا، اسے اپنی نیکی کا بخار چڑھا کہ اب وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ ایک چیز کی طرف زیادہ مائل ہو جانا، ایک چیز کی طرف کم توجہ کرنا، یہ ہمارا معمول ہے۔ ایک بیٹے کی طرف زیادہ دھیان ہے، دوسرے بیٹے کی طرف کم دھیان ہے۔ ایک کو سب کچھ دیتے ہیں، دوسرے کو کچھ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سائیڈ مارنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی ایک سائیڈ مری ہوئی ہوگی۔ بیٹوں کو توجہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو توجہ نہیں دیتے۔ بیٹے کی پیدائش آمد پہ خوشی ہے، بیٹی کی پیدائش پہ منہ بسورتے ہیں۔ تو طرف اور سائیڈ مارنے والے، طرفداری کرنے والے قیامت کے دن جب آئیں گے تو ایک سائیڈ ان کی مری ہوئی ہوگی، جس سے دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی اعتدال کے ساتھ نہیں گزاری تھی، ایک طرف توجہ زیادہ کرتے تھے، دوسری طرف توجہ کم کرتے تھے۔ تو جس کام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کا سب سے افضل ترین عمل ہے اور اس عمل کو کرنے والا سب سے افضل ترین انسان ہے، اس کا پہلا جملہ یہ تھا سرور تدخلہ علی مسلم۔ اے میرے صحابی، تو نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ تیری وجہ سے اگر کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے تو تو افضل ترین انسان ہے۔ اگر کسی کام سے کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی آئی ہے تو سمجھ تو نے کائنات کا افضل ترین کام کیا ہے۔ اور اس کا الٹ فقہ کی کتابوں میں جسے مفہوم مخالف کہتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کسی چہرے کو پریشانی آئی، کسی بندے کو دکھ پہنچا، حضرات پھر ہم سے گندا بندہ بھی کوئی نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک تکلیفیں بانٹتے ہیں، کسی کی خوشی ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی اچھا مکان بنا لے، ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ کام کاج دے دے، اس کی خوشی ہم اپنی خوشی نہیں سمجھتے۔ سرور تدخلہ علی مسلم۔ اے میرے صحابی، اگر تیری وجہ سے کسی بندے کے منہ پہ، کسی کے چہرے پہ خوشی آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ترین انسان ہے۔ انسان کی بات کی، مسلمان کی بات کی، یہ نہیں کہ تیرے کسی عمل کی وجہ سے چودھری بندے کے چہرے پہ خوشی آئے اور چھوٹوں پہ تو روب جماتا پھرے اور وہ تجھ سے نالاں و ناراض ہو۔ نہیں، کوئی بھی مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، یہ سب برابر ہیں اللہ کے ہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزتیں اللہ کے ہاں اس کو ہیں جس کے دل کے اندر تقوی ہے، اور تقوی کا معیار انسان کے پاس نہیں، یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ میرے صحابی، تیری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پہ سکھ آئے، کسی پریشان حال کے چہرے پہ پریشانی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، عزیزو ساتھیو، ہمارا معیار یہ ہے زندگی کا کہ اگر کوئی شخص کہے نا میں نے دکان لے لی ہے، اس مارکیٹ کیوں لئیے؟ نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھ تو لیتے، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اس نے لے لی ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، لا قوت الا باللہ،
اللہ یبارک ویسعدک، اللہ تیرے اس کام کے اندر برکتیں پیدا کرے، اللہ تیرے لیے سعادت کی لہریں اس کام کے اندر تیرے لیے اللہ خیر کر دے، برکت کر دے، اس کے لیے خیر کی دعا کرنا، اسے مبارکباد کا پیغام دینا اور اسے یہ تاثر دینا کہ مجھے خوشی ہے، اور دل میں یہ دعا مانگنا ہے اللہ اس کے کام کے اندر برکت پیدا کر دے۔ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے اللہ کے دربار میں حاضری دے کے فرشتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے کی خوشی پہ خوش ہے، یہ خوشی اسے بھی نصیب فرما دے۔ اللہ اس نے دل بڑا کیا، اس نے سینہ بڑا کیا، اس نے ظرف بڑا کیا، اے اللہ اس نے اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اس کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا۔ اے پاک پروردگار دلوں کے حالات سے تو واقف ہے، اس نے اپنے عزیز ساتھی کی خوشی میں شریک ہو کر کے اسے دعا دی ہے۔ ہم تو لوگوں کی جنابیلی خوشیوں میں جا کے کرچی ڈال آتے ہیں۔ ہر خاندان کے اندر ایک پھپھو یا ایک چچا ایک تایا ہوتا ہے جس نے سارے خاندان کی خوشیوں کو بیڑا غرق کرنے کا اعزاز اپنے سر کیا ہوتا ہے۔ یورپ کے اندر دیکھیں، دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر دیکھیں تو دلہا ہے، شادی ہو رہی ہے جناب بیلی، اس کو خوش کیا جا رہا ہے، اسے شاپنگ کروائی جا رہی ہے، اور ہمارے پاکستان میں حالات کیا ہے؟ بارات ہماری تیار ہے، گاڑیاں تیار ہیں، سڑک بھری ہوئی ہے، لاڑا کتنے گیا ہے؟ لاڑا مامے نو مناؤن گیا ہے جی، لاڑے ہونی کتنے نے جی؟ پھپھو ناراض ہے، لاڑے ہونی کتنے نے؟ ماسی ناراض ہے۔ ماسی آئی تو آگے کہا اس کو کیوں بلایا، میں واپس جا رہی ہوں، اس کی خوشی گر کر دیتے ہیں، اور پوری کی پوری ریت کی دیگ اس کی خوشیوں کی دیگ میں ان ڈھیل کے ہم سمجھتے ہیں دیکھا نا پھر ہمارے بغیر مذاق کرکرا ہو گیا، تیری زندگی کرکری ہو گئی، تو کائنات کا بدترین انسان بن گیا کہ تیری وجہ سے کسی چہرے پہ پریشانی آئی ہے۔ عزیزوں ساتھیوں، اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی خوشی کے اندر شریک ہو کر کے اس کی خوشی کا حصہ بننا چاہیے۔ سائیڈ پہ دیکھ کے تماشے کا انتظار کرنا، کوئی پھنس جائے تاڑی مارنا، یہ اچھے انسان کا شیوا نہیں ہے۔ جو گرنے کا انتظار کرتے ہیں اللہ انہیں بلندیاں عطا نہیں کرتا، جو کسی کے پھسل جانے کا انتظار کرتے ہیں اللہ ان کے قدموں کو ثبات عطا نہیں کرتا۔ اسی حدیث کا ایک جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو نے یہ سوال پوچھا، میں محمد تجھے یہ جواب دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کائنات کا افضل ترین قدم بنے، افضل ترین انسان بنے، کائنات اور معاشرے کا اعلیٰ ترین تو تشخص کا حامل ایک باوقار پرسنالٹیڈ شخص بنے، تو میرے صحابی پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص پھسل رہا ہو تو اسے سہارا دے، اسے دلاسا دے۔ اگر اس کی فوتگی ہو گئی اس کے گھر جا، اس کے گھر جا کر کے اتنا کہہ انا للہ یاخذا وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی گئے، آپ بھی آئے دنیا میں، میں بھی آیا، آپ کے والدین بھی گئے، ہمارا بھی فلاں فلاں دنیا سے چلا گیا۔ اس کی گھر کے اندر جا کر کے حوصلہ افزائی کی، اسے صبر کی تلقین کی، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا اسے درس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھسل رہا تھا، حوصلے ہار رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، یہ شخص گیا گھر سے جا کر کے منہ دکھانے کے لیے نہیں، خاندانی رسم و رواج کے طور پہ نہیں، اس لیے کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا۔ میرے صحابہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت اور وقار کے 2 جوڑے پہنائیں گے جو کسی پریشان حال کی پریشانی میں جا کر کے اسے حوصلہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ کوئی پھنستا ہے تو ہم ہنستے ہیں، کوئی گرتا ہے تو ہم تالی بجاتے ہیں۔ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہو۔ اے میرے صحابی تو اگر افضل ترین انسان بننا چاہتا ہے تو یہ عمل اپنی زندگی میں لے کے آ کہ کسی گرتے کو سہارا دے، خدا تجھے اپنے کاغذوں میں کائنات کا اعلیٰ انسان لکھے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی او تکشف عنہ کربا، اے میرے صحابی کسی بندے کو دکھ اور تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کوشش کرے۔ گلی محلے کے اندر، خاندان اور معاشرے کے اندر کسی کو دکھ پہنچے اس دکھ کو تو اپنا دکھ سمجھے، اور جو تجھ سے ہو سکتا ہو تو اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرے۔
عزیز ساتھیو، میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، اگر ہمارے خاندان قرب و جوار میں کوئی شخص دکھی ہو، ہمارے پاس توفیق ہو کہ ہم اس کا دکھ دور کر سکیں، اس کے باوجود اگر ہم اس کا دکھ دور نہیں کرتے، ہم جو کچھ مرضی ہو سکتے ہیں، ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ او تقضی عنہ دینا، میرے صحابی تجھے اپنی زندگی میں کئی لوگ ملیں گے جن کے سر پہ قرض چڑھا، مقروض ہوئے، ان کی زندگی عذاب بنی، ان کی زندگی اجیرن ہوئی۔ تجھے اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے، تو یہودی عیسائی کے بینک میں پیسہ رکھ کے خوش ہے کہ تیرا سرمایہ محفوظ ہے، تیرے سرمایہ سے یہودی عیسائی کرسچن کمیونٹی، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ سارے کے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن تیرا ایک حقیقی بھائی مقروض ہے، او تکشف عنہ قربا، اس کی کاروبار کے اندر کوئی نہ کوئی سقم آ گیا، ڈیویلیو ہو گیا، مارکیٹ بیٹھ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، تو اپنے مال اور سرمایہ پہ اگر سانپ بن کے بیٹھا ہے، تو میرے صحابی سن، یہ شخص کائنات کا بدترین انسان ہے۔ اگر تو کسی اپنے عزیز کو پیسہ دے کے، قرض دے کے، چند دنوں کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کر دے، تو قیامت کا دن ہوگا۔ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے، ایک بڑا گنہگار شخص، اس کی گناہوں کی چادر سیاہیوں سے آلود ہے، سیئات سے آلود ہے، آثام سے آلود ہے، پاپوں سے بھری ہوئی، یہ دنیا کا گنہگار ترین آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ گناہ ہی گناہ، کمیاں ہی کمیاں، جرائم ہی جرائم ہیں۔ فرشتے اس کو پکڑ کر کے زنجیروں میں جکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ایتھا الملائکہ فتجاوزوا عن عبدی، اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کڑیاں کھولو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اس سے تجاوز کرو، اسے تم نے کچھ نہیں کہنا۔ پوچھا جاتا ہے اللہ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، لاجک، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کائنات میں بسنے والے کسی بندے کے سر پہ قرض تھا، اس میرے بندے نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، میں اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ ہم جینا حرام کر دیتے ہیں، ہم تھانے کچہری پہ جانے ذرا دریغ نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ بندہ کرکی ہو گیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، قرآن آیا، آیات آئی، اگر تمہاری زکوٰۃ کا سب سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے تو تمہارے خاندان کا وہ شخص ہے جس کا کاروبار بیٹھ گیا ہے۔ سب سے بہترین تمہاری زکوٰۃ اور صدقے کا حقدار، اللہ تمہیں ڈبل ثواب دیں گے، ایک صدقہ اور زکوٰۃ کا، اور ایک اسے تمہارا قریبی رشتہ دار ہونے کا۔ تم مسجد کی رسید کٹوا کے، مدرسے کے اندر چاولوں کی دیگ بھیج کے، سمجھو ہم جنت الفردوس کے ٹھیکیدار ہیں، 70 بچوں نے کھانا کھایا ہے اور سارا دن 25 پارے پڑھے، لیکن اس پیسے کی تیرے بھائی کو ضرورت تھی۔ میں علاوہ جہل بصیرت بتلاتا ہوں، تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کا حق منہ سے چھین کر کے مدرسے کے بچوں کو بھیج کے، اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ اچھا کام ہے، حبیب یہ اچھا کام نہیں ہے، صدیق یہ اچھا کام نہیں ہے۔ او تکشف عنہ قربا او تقضی عنہ دینا، کسی مقروض کا قرض ادا کر، کسی تکلیف کے اندر مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کر۔ کونین کے امام نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا، میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر ٹہلتا، چھلانگیں لگاتا دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ بندہ بڑا خوش ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول خوش کیوں نہ ہو، اس پہ اللہ کا کرم برسا، وجہ صرف یہ کہ یہ رستے میں جا رہا تھا، ایک خاردار کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی کہ کسی کا پاؤں تکلیف سے بچ جائے۔ اس نے لوگوں کی تکلیف بچانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے یہ کام کیا، اللہ نے اس کام کی بنیاد پہ اسے جہنم کی تکلیف سے محفوظ کر دیا۔ یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل، بہت بڑی مسجد بنا کے ہی بندہ افضل نہیں بنتا۔ کبھی وقت نکالا کریں، مسجد کی صفائی کر جایا کریں، کہیں لائٹ لگا دی، کہیں صابن رکھ دیا، کبھی مسواکیں لے آئے۔ کیوں ہم انتظار کرتے کہ بیت اللہ پہ غلاف چڑھائیں گے تو شاید پھر ہی نیک بنیں گے، بہت بڑی مسجد تعمیر کریں گے پھر ہی نیک بنیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے پھر ہی نیکی کا کام کریں گے؟ نہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تیرے اندر استطاعت ہے اتنا کام کر، تو کائنات کا افضل ترین انسان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان کو اللہ نے اس بنیاد پہ جنت الفردوس کا مہمان بنا دیا، اس نے ایک نبی نے کا بازو پکڑ کر کے اسے رستہ پار کروایا تھا۔
ہم اس انتظار میں ہیں کہ کروڑ روپے کی کمیٹی نکلے، 50 لاکھ کھائیں اور 50 لاکھ اللہ کے گھر پہ لگائیں، لہٰذا اللہ 50 لاکھ نہیں دے گا تو نیکی نہیں کریں گے۔ عزیز، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی انسان افضل ترین بن جاتا ہے، اعلیٰ ترین بن جاتا ہے۔ آپ کو ان مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے کتنے ایسے بزرگ نظر آئیں گے، ان کی اینکیں بڑی پرانی ہوں گی، آپ دیکھیں غور سے، ان پہ نشانات پڑے ہوں گے۔ کبھی وہ اینک اتار کے اچھی طرح صاف کرو، نہ بہت بڑا کام صحیح، دیکھیے کہ بابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں۔ وہ باہر جا رہے ہیں، آپ جوتا اٹھا کے آگے رکھیے، صف میں پیچھے کھڑے ہیں، انہیں آگے جگہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کو مقدم کرنے والے کی عزت میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اگر تو نوجوان ہے، تجھے نماز کا شوق ہے، تو صفیں چیرتے ہوئے آگے آتا ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اللہ تیری نیکی میں برکت دے۔ رمضان کا مہینہ آئے، کسی بزرگ کو پگڑی لے کے دے دو، کسی کے سر پہ کوئی کلنس ہوا ٹوپی پہنا دو، پرانی چھڑی کھونٹی ہے لاکھوں روپے کی آتی، چھوٹا سا عصا لے کے دے دو، ذکر اذکار کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، نئی اینک بنوا کے دے دو، لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ سرور تدخلہ علی مسلم انت افضل الناس، او میرے صحابی، اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو تو کائنات کا اعلیٰ ترین انسان ہے، مسکراہٹ لے کر گیا۔ پیزا کھانے جاتے ہیں، 200 روپیہ ٹپ دے دی، پہلوانوں کے پاس گئے 200 روپیہ ٹپ دے دی، KFC میں گئے 200-300 روپیہ ٹپ، برانڈ ہے نا، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، درجن کیلے لینے 25 ریڑیاں چھانتے ہیں، وہ 2 روپے درجن کے اضافی چلے جائیں گے، اللہ کی قسم ثواب ملے گا۔ وہ صبح سے لے کے شام تک ساری گلی محلے کی پھک چھان رہا ہے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے وہ سیب لگا کے بیٹھا ہے، مانگنے والے کو دے دیتے ہیں اس ڈر سے کہ اس کی بد دعا نہ لگے۔ خدا کی قسم مانگنے والے فقیر کی بد دعا نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاری مانگنے والے کو دینے سے منع کیا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ آئے گا، اس کے چہرے پہ ماس نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی شریک جرم ہوں گے، وہ پھل لگانے والا وہ آپ کا حقدار ہے، وہ ریڑی چھاپڑی فروش، وہ چھلی لگانے والا وہ آپ کے تعاون کا حقدار ہے، جو مانگتا نہیں ہے محنت مزدوری کرتا ہے، منٹھاروں چیموں کے اندر پانی بیچنے والا وہ آپ کے تعاون کا حقدار ہے، مسجد کا خادم یہ آپ کے تعاون کا حقدار ہے۔ سٹیٹس والوں کو سٹیٹس بچانے کے لیے تو سبھی دے دیتے ہیں۔ میں ایک محفل کے اندر موجود تھا، مجھے ایک شخص نے بتلایا کہ یہ شخص ہے، اس نے میاں نواز شریف صاحب کو سونے کا شیئر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں دینے سے کچھ نہیں ملتا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بہت کچھ ملتا ہے، ان کے چہرے پہ خوشی لانے سے۔ تو لوگوں میں سے افضل ترین انسان ہے، اگر تیرے کسی کام کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آئی، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، یہ کام کیا کر۔ او تکشف عنہ قربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ میرے صحابی تو کوشش کیا کر کہ کبھی زندگی میں تیرے دسترخوان پہ کوئی غریب بیٹھ کے چند لقمے کھا لے، جس بندے کے گھر میں کوئی غریب بیٹھ کے لقمے کھا لے، اللہ کی رحمتیں بارش بن کے برستی۔ بڑوں کے لیے تو دسترخوان لگتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بڑوں کو تو بلایا جاتا ہے، گلی محلے کے غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو خیر کی بشارت سنائی ہے جو اپنی خوشی کے موقع پہ غریب کو یاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولیمہ انسان کے لیے باعث خیر نہیں، بلکہ اس کے اندر نحوست ہے، بے برکتی ہے، اور اس کے اندر خیر نہیں جس ولیمے کے اندر بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں لیکن کوئی غریب شریک نہیں ہوتا، سٹیٹس والے لوگ شریک ہوتے ہیں، جو اس کی نظر میں سٹیٹس والے نہیں ہیں ان کو یہ دعوت نہیں دیتا۔ او تطرد عنہ جوعا، یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو کوشش کر کے ایک لقمہ تیرا کسی غریب کے منہ میں چلا جائے۔ کبھی جائزہ لیجئے، یہاں تو نہیں، آپ تھوڑا سا شہر کے اندر چلے جائیں، وہاں ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، کالونیاں بنی ہوئی ہیں،
اور کالونیوں پہ 20-20 سال سے سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو عین جوانی میں آئے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی ٹھوڑی بھی یوں کانپتی، ان کے ہاتھ بھی یوں کانپتے ہیں۔ ان سے پوچھئے اس پوری کالونی میں اتنے بڑے بڑے مہان بزنس مین اور بزنس امپائر اور بزنس چیمپئن رہتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے تجھے چائے پلائی ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم نہیں۔ جے سمجھاؤ نا دسوائیں سیر تے چڑھ جاندے نے، وہ سر پہ چڑھ رہے ہیں اور تو دوزخ میں چڑھ رہا ہے۔ سأرہقہ سعودا، تجھے ہم سعود پہ چڑھائیں گے۔ سعود جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، کونین کے امام نے فرمایا جب بندہ اس پہ چڑھے گا تو پانی بن کے پگھلے گا، پھر اللہ اٹھائیں گے، پھر چڑھائیں گے۔ وجہ کیا؟ متکبر بڑا تھا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سردیاں آنے والی ہیں، اپنی الماریاں کھولو، گھر میں جا کے دیکھو کتنے سردیوں کے سوٹ نکلیں گے پرانے، وہ دھو کر کے استری کروا کے شاپر میں وہ پیک کر کے 50 روپے کا آپ اس پہ خرچہ کر کے کسی غریب کو دے دیں، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے اللہ جنت کا لباس پہنائیں گے۔ کتنے ایسے غریب ہیں جنہیں ہمارے بچے ہوئے جوتوں کی حاجت ہے، ہمارے گھر کے اندر روزانہ کھانا بچتا ہے جو ہم ٹکر بنا کر کے ریڈی والوں کو دیتے ہیں، سالن بچتا ہے، لیکن ہم چونکہ امیر ہو گئے ہم ایک دوسرے کے گھر چیز بھیجنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمسائے کا نام کیا ہے، ہمسائے نے کچھ پکایا ہے کہ نہیں، کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے بار بار ہمسائے کے بارے وصیت کرتے رہے، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں جبریل ہمسائے کو وراثت کے اندر حقدار نہ بنا دیں۔ 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 پیچھے، 40 آگے، یہ آپ کی ہمسائیگی ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، تو دیکھ تیرے ہمسائے کے اندر کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کسی بچے کی فیس رہتی ہے، ماں بلکتی پھرتی ہے، باپ کا کاروبار نہیں ہے، تیرے بچے روزانہ 1500 روپے کا پیزا اڑاتے ہیں، چھوڑ پیزے کو، بندے کے کام آ، کائنات کا اعلیٰ انسان بن، اپنے پیٹ کے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کسی دوسرے کے پیٹ کے لیے جی، کسی غریب کے کام آ، دروازے پہ بیٹھی کسی کی بیٹی کو دروازے سے اٹھانے کا سبب ذریعہ بن، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ۔ اپنی بیٹی کے لہنگے پہ 8-8 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، 2 لاکھ کے اندر غریب کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، چھوڑ لہنگے کو، خوشیاں بانٹ۔ تو نے ضرور مٹن بنا کے لوگوں سے کیا لے لے گا؟ 25 قسم کے کھانے، مٹن، بیف، پھر پلاؤ، پھر مختلف قسم کی ڈشیں، پھر قیمہ، پھر لمبے توتوں والے لیے ہوئے وہ پیزے، برگر، یہ 25-26 لاکھ کا کھانا ہے۔ یہ کھا کر کے 25-26 لاکھ کا کھانا لوگ آپ کو جنت الفردوس کی بشارت دے گئے؟ کیا کہیں حدیث میں آیا ہے کہ 25-26 لاکھ کا کھانا 150-200 بندے کو کھلانے سے جنت الفردوس مل جاتی ہے؟ 5 لاکھ میں بھی سر سکتا ہے، 20 لاکھ غریبوں میں بانٹ، تیری زندگی میں خیر آئے، تو کائنات کا بڑا آدمی بنے، تو قداور بنے، قد کاٹ والا شخص بنے، یہ نیکی کے کام کر، خیر کے کام کر۔ کونین کے امام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دیکھا مسجد کے اندر 2 لائٹیں فانوس جل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ینور، یہ 2 فانوس کس نے لگائے؟ 2 لائٹیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ انتظامیہ نو ٹھیکہ ہے، اسی نہیں کام کرنا، انتظامیہ بڑی ہیں پھر یہی کام کرے، یہی کام کرے۔ حضرات انتظامیہ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مسجد کے اندر شاپر پڑا ہو تو 1.5 گھنٹہ انتظار کر کے خادم ڈھونڈتے ہیں، پھر خادم ڈھونڈنے کے بعد اسے بتلاتے ہیں کہ شاپر پڑا ہے، اٹھایا کیوں نہیں، صفائی کیوں نہیں کی؟ تو نے تنخواہ نہیں لینی، وہ خادم کو ڈھونڈنے والے تو نے جنت نہیں لینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے تم گواہی دو یہ ایمان والا شخص ہے۔ 2 فانوس لگے، دیکھے کس نے لگائے؟ کہا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا ابو تمیم یہ کام تو نے کیا؟ بڑا اچھا کام ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے یہ کام کیا، میں تجارت کے سفر پہ گیا تو میں نے ایک محل کے اندر یہ اس طرح کے فانوس دیکھے تو مارکیٹ سے میں نے خریدے کہ یہ مسجد نبوی میں لگنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ نے تیری آخرت کو روشن کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام نیکی کے، خیر کے، انشاءاللہ ہم نے کرنے،
ہم کیوں شرماتے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر اچھا کھانا پکے گا پھر ہی ہمسائے کو دعوت دیں گے؟ آپ کی گلی میں آپ کے دروازے سے کتنے لوگ کئی سالوں سے وہ کلفی لے کے ریڑھی لے کے گزرتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے تھے تب سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے انہیں سلو ماری؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اپنے گاؤں جاتا رہتا ہوں، شہر میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود علاقے کو کبھی نہیں بھولے جن گلیوں میں ماں باپ چلتے رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت اور نصیحت فرمائیے کہ دنیا آخرت کی عزتیں مجھے مل جائیں۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا اکرام صدیقہما ابر البر، میرے صحابی تمام نیکیوں کی بڑی نیکی یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے دوستوں کو اکرام کرے، اپنے ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرے۔ تو میں کھانا بنوایا، ایک ہمارے چھوٹے ہوتے ایک ریڑھی والا وہاں سے گزرتا تھا، پھر ہم بڑے ہوئے وہ پھر بھی ریڑھی پہ ہی رہا۔ تو اس دن انجانے جانے میں ایسے سرے راہ مجھے ملا، میں نے کہا میں نے آپ کی دعوت کی ہے، کہا ہماری ہم فقیروں کی دعوت، آج تک کسی نے پانی کی سولو نہیں ماری۔ کیا کھلایا میں نے اسے؟ کوئی سونا کھلایا، کوئی چاندی کھلائی؟ جب میں نے اسے کرسی پہ لا کے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے میں نے کھانا رکھا، میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، وہ عزت اور خوشی کے آنسو تھے۔ یہ وہ نیکی کا کام ہے جو تقدیر تبدیل کرتا ہے، جو انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے۔ کتنے چھلی بیچنے والے، آپ چھوٹے تھے آپ کے دروازے سے گزرتے تھے، آج بھی چھلیوں کی ریڑھی لگاتے ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دے دی۔ اللہ آپ کو چھلی بیچنے پہ نہیں لگا سکتا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سلو ماری ہے؟ کتنے کھوتی ریڑھی، کتنے رکشے والے آپ کی گلی میں، کئی آپ نے دیکھے، آپ چھوٹے تھے تب بھی صبح صبح ریڑھی پہ کینے رکھ کے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے، اللہ نے پھر آپ کو بزنس مین بنایا، وہ آج بھی ریڑھی پہ رکھ کے کینے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے۔ کیا یہ کھوتی ریڑھی پہ اللہ تجھے نہیں بٹھا سکتا تھا؟ اسے تجھے گھومنے والی کرسی پہ بٹھایا۔ یاد رکھ، خیر کا کام کر، بڑا آدمی بن، اسے نظر میں لے کر کے آ۔ اے ابو تمیم، تو نے اتنا سا کام کیا، خدا نے تیری آخرت کو روشن کیا، تیری قبر کو روشن کیا۔ میرے ایک جاننے والے دوست ہیں، نوجوانی میں کینسر کی شکایت ہو گئی۔ اب یہ ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے پورے گھر کو کھا جاتا ہے، اسی لیے اسے سرطان کہتے ہیں، بوڑھا کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے تنہائی میں اسے سمجھایا، میں نے کہا کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام امراض کے شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ڈاکٹر طبیب یہ بہانے ہیں، شفائیں اللہ دیتا ہے، آرام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، مریض تو فہو یشفین، بیمار میں ہوتا ہوں، شفائیں وہ دیتا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں بھاگنے کی، بس یوں کر کہ اللہ کے گھر کی صفائی کر۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم بیت اللہ کو صاف کیا کر، یہ بندے کو بڑا بناتا ہے، یہ افضل کام ہے، یہ اللہ کام ہے، نظر آنے کو تو چھوٹا سا ہے۔ کہیں تنہائی میں جا، اللہ کے گھر کو صاف کر، بچوں کو بھی لے کر کے جا، بیوی کو بھی لے کر کے جا، واش روم بھی دھو، ٹوٹیاں بھی دھو، دھوتا رہ، کم از کم 40 دن دھو، دل کے اندر نفرت نہ آئے، کدورت نہ آئے، دل کے اندر کسی قسم کی حقارت نہ آئے، خوشی سے خدا کے گھر جا، رات کی تنہائی میں جا اور اللہ کے گھر کو صاف کر۔ ڈاکٹروں نے مہنگے ترین علاج بتلا دیے، عین شباب کے اندر بڑی آنت کا مسئلہ بن گیا، بہت بڑا کام نہیں کیا، سونے کی دیگیں نہیں اتاری، لوگوں میں چاندی نہیں بانٹی، اللہ کے گھر کو صاف کیا۔ جو بھی مسجد میں آیا اس نے خوشی محسوس کی کہ یار اللہ کا گھر بڑا صاف ہے، اے اللہ ایسی صفائی کرنے والے کی دنیا آخرت کو ہر غم سے پاک اور صاف کر دے۔ کسی اللہ والے کے دل سے نکلی ہوگی، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یوم من الایام، 2 ماہ گزرے ہوں گے تو مجھے اس کا فون آیا، کہنے لگا حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کمالیے سے موٹر وے پہ چڑھا ہوں اور فیصل آباد کی طرف جا رہا ہوں۔
وہ کہنے لگا میں سمندری سے موٹر وے پہ چڑھا ہوں اور کمالیہ کی طرف آ رہا ہوں، آپ یہاں؟ میں نے کہا میں یہاں ہوں۔ آپ اس انٹرچینج پہ ہیں؟ میں بھی اس انٹرچینج پہ ہوں۔ ہماری موٹر وے پہ ملاقات ہو گئی، گاڑی سائڈ پہ لگا کے دوڑا ہوا آیا اور مجھ سے چمٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اللہ نے مجھے اس مرض سے صاف کر دیا۔ شیخ سدیس سے ایک عورت کا رابطہ ہوا اور کہنے لگی کہ امام صاحب میرے لیے دعا کیا کریں۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ شیخ سدیس سے رابطہ ہو جائے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا آخرت سنوارنے کے سارے اصول ہیں۔ امام صاحب نے خود لکھا کہ میں نے اس عورت سے پوچھا تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا باپ زندہ ہے۔ تو امام صاحب نے اسے فرمایا جس کا باپ گھر میں زندہ ہو نا، اسے دعا کروانے کے لیے کعبے کے امام سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنے کو تو چھوٹا سا کام ہے۔ آخری بات سنیے، وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کونین کے امام نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَ نَمْشِ مَعَ خِلِّي فِي حَاجَةٍ خَيْرٌ لِّي عِندِي أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي مَسْجِدِي هَٰذَا، یعنی مسجد المدینہ۔ میرے صحابہ کسی دکھی کے کام آنا، کسی پریشان کے کام آنا، کسی مقروض کے کام آنا، کسی تنگ دست کے کام آنا، کسی گرے ہوئے کے کام آنا، کسی پریشان حال شخص کے کام آنا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد النبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مسجد مدینہ کی جس میں 1 نماز 1000 کے برابر پہنچے، عبادت کونین کے امام کی جن کے 1 سجدے کے برابر پوری کائنات کی عبادت بھی آئے پائے پا سکنا ہو، ساری کائنات کی عبادتیں، ریاضتیں، سجدے، تلاوتیں، قیام، تام، انصراف فی سبیل اللہ، انصداق فی سبیل اللہ، یہ صدقات و خیرات سارے تو لے جائیں، رسول اللہ کے 1 سجدے کا مقابلہ کر سکتے نہیں، 1 رات کے اعتکاف کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ ہم یہاں نمازیں پڑھیں، ہماری زندگی کی نمازیں مدینے کی 1 نماز کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ ساری کائنات سونے کے بیڈ پہ مرے، مدینے میں آنے والی موت کا مقابلہ نہیں۔ کونین کے امام نے فرمایا جس بندے کو مدینے میں حالت ایمان میں موت آئی، میں محمد لکھ کے دیتا ہوں اللہ اسے جہنم نہیں بھیجیں گے، جنت کا مہمان بنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ دعا کیا کرو کہ تمہیں جب موت آئے تو اللہ مدینہ نصیب فرمائے۔ یہ مدینہ، اس مدینے کی مسجد نبوی، اس مدینے پہ حکومت کرنے والے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی تنگ دست کے کام آنا 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، بلکہ مسجد النبوی شریف میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر کسی بندے کو کوئی مشکل پہنچی اور اس کی مشکل حل کرنے کے لیے بندے نے کہا تیرا کام میں کروا دیتا ہوں۔ ایک ہے دلال پیسے لے کے ٹاؤٹ، بلیک میل بھی کرتے، پیسے بھی لیتے، کام بھی نہیں کرتے۔ ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جب تک اس کا کام نہیں ہوا حتی تتحیلا، جب تک اس کا کام نہیں ہوا اس کے ساتھ چلتا رہا، آتا جاتا رہا، محنت کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، بالآخر اس کی بھاگ دوڑ سے اس کا کام ہو گیا۔ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، قیامت کے دن جب ساری کائنات کے قدم پھسل رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو ثبات عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں یہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سانوں بھی توفیق دے، اسی وابی تاں ہو گئے ہیں، سونے ساڈے اخلاق بھی چنگے کر دے، ساڈی ہوئے تو کسی دے چہرے تے مسکراہٹ بھی آئے۔ اے پروردگار کسی کی خوشی ہمیں ہضم ہو جائے، لوگوں کی خوشیوں کا مزہ کرکرا کرنے کے جرم سے اے پاک خدا ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ میں نے جو کہا احباب نے سنا ہے، جو اچھا ہوا اسے قبول کر، جو کمی ہوئی اسے معاف فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والہ۔
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن فرمان، اس کا کچھ حصہ یہ ایک ہی حدیث ہے جو میں نے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے گھروں سے پیار کرنا، انہیں آباد کرنا، ان کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنا، یہ کام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور یہ نیکی اور خیر کے کام رل مل کے ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے جہاں ہم تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، وہاں ہمیں لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دینی چاہیے، خطبہ جمعہ کی دعوت بھی دینی چاہیے، تاکہ قرآن و سنت کی باتیں سن کر کے کسی کی دنیا سنورے، کسی کی آخرت سنورے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے کوئی نیکی کا کام کرے، اور اس نیکی کے اندر اللہ ہمیں بھی برابر کا حصہ عطا فرمائے۔ اس لیے خیر کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ آپ احباب کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے، جمعہ کے بعد احباب کھانا کھا کے جائیں۔ پاکستان کی معروف شخصیت قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی اور مزامیر داؤدی سے نواز رکھا ہے، بہت خوبصورت لہجے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن پہ آپ کی تلاوتیں چلتی رہتی ہیں۔ احباب سبھی دل جمعی سے بیٹھیں اور حضرت کی تلاوت کو بڑی محبت سے سنیں اور قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اللہ قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کے اندھیرے دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں کسی کے کام آنے کا حوصلہ دے، اونچی آواز سے آمین کہیے۔ اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم کسی غریب کے کام آ سکیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کر سکیں کہ ہماری وجہ سے کسی مزدور کے منہ تک لقمہ پہنچے، کسی حقدار کے منہ تک پانی پہنچے، اور کسی پریشان حال کے چہرے تک خوشی پہنچے۔ آج کے خطبہ جمعہ کو دل میں رکھ کے ہمیشہ ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ یہ کام کر کے ہمیں بڑا بنا، ہمیں یہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، خیر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ جتنے ساتھی اس مسجد کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں جہود کو قبول فرمائے۔ ہمارے دوست میاں عمران صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے احباب جو تمام تر مسجدوں کے ساتھ منسلک اور تعلق رکھتے ہیں، ہمیں سب کے لیے اللہ سے خیر کی اپیل کرنی چاہیے، خیر کی درخواست کرنی چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ سنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب